پیٹ میں کسی قسم کا بھی درد ہو، چاہے کوئی چیز کھا کے ہو، پانی کی وجہ سے ہو، کسی چیز کی وجہ سے بھی یہ آپ کے پیٹ میں درد ہے، اس کا علاج ہے یہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ محترم سامعین، اللہ کریم ساری امت مسلمہ کلمہ گو کو سلامتی، سکون، راحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ پیٹ کے درد کے حوالے سے ہیں۔ اگر پیٹ میں درد ہے، کسی قسم کا درد ہو، بعض دفعہ ویسے ہی درد ہوتا ہے، گیس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ انسان کسی علاقے میں جاتا ہے نا، اس پہ وہ پانی موافق نہیں آتا، اور جب پانی موافق نہیں آتا تو اس کے لیے پریشانی یہ بنتی ہے کہ اس کا پیٹ پھر یا خراب رہتا ہے، یا کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، الٹی ہوتی ہے، اور یا جیسی کوئی چیز کھا لی فوراً پیٹ میں درد اٹھا، واش روم چلا گیا، قضاء حاجت کر لی، تو کوئی چیز اس کے لیے پھر ہضم نہیں ہوتی اور اس کی پریشانی یہ بن جاتی ہے۔ اور یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب پانی تبدیل ہو جاتا ہے نا، اس پہ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ پیٹ میں کسی قسم کا بھی درد ہو، چاہے کوئی چیز کھا کے ہو، پانی کی وجہ سے ہو، کسی چیز کی وجہ سے بھی یہ آپ کے پیٹ میں درد ہے، اس کا علاج ہے یہ۔ دو تین طریقوں سے ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، آپ اس کو عمل کو پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو پینا شروع کر دیں، اور دوسرا عمل یہ ہے، طریقہ یہ ہے اس کا کہ آپ جو کھانا کھاتے ہیں، مثال کے طور پر جو بھی کھانا کھاتے ہیں، اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ پڑھ کے دم کر کے پھر کھانا کھانا شروع کر دیں۔ تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو لکھ کے ناف پہ بھی باندھ لیں، اور یا صبح کے وقت اپنے گھر کے اندر کوئی پرچ وغیرہ چینی کی پلیٹ لے لیں، اس آیت کریمہ کو لکھ کے اس کے اندر پانی ڈال کر وہ پانی پی لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں کے اندر، یعنی 2-4 دنوں کے اندر آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا، بہت ہی زیادہ فرق محسوس ہوگا۔ تو کوئی مشکل کام ہے نہیں۔ اس کے لیے میں جو عمل وظیفہ لے کے آیا ہوں، اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے، کوشش کیا کریں کہ جب بھی صبح فجر کی نماز پڑھ لیں اس وقت دم کر لیں۔ اصل آسانی ہوتی ہے نا، فجر کا وقت اس لیے بتاتے ہیں کہ فجر کے وقت کے اندر بڑی برکت رکھی ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، جو لوگ صبح اٹھتے ہیں نا، ان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ حالانکہ صبح کی دعا کے اندر یہ بات کہا کریں کہ اے اللہ، یہ فجر کے وقت کی برکت سے جو نماز پڑھ لی، نماز کی برکت سے، پھر فجر کی وقت کی برکت سے اللہ ہمارے کاموں میں برکتیں دے دیں، ہماری زندگانیوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھر کے اندر۔ اور آپ دیکھ لیں انشاءاللہ العزیز، آپ کو فجر کے اندر کی جو انوار و برکات ملیں گی نا، بہت بڑی انوار و برکات اس کی، اور اس کی وجہ سے وقت کے اندر برکت ہوتی ہے۔ آپ دن میں ویسے آپ 10 کام سوچ لینا، رات کو صبح دعا کر کے چلے جائیں، آپ کے 10 کے 10 کام ہو جائیں گے، 10 کے 10 کام، 10 نہ ہوئے تو 8 لازمن ہوں گے اس دعا کی برکت سے اور یہ فجر کی وقت کی برکت سے۔ تو اس لیے میں بتاتا ہوں کہ صبح کے وقت، اور یہ آیت مبارکہ تقریباً سورہ صافات پارہ نمبر 23 میں، پارہ نمبر 23 آیت نمبر 47 ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں، کسی چیز پہ بھی دم کر کے کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ آئے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اول آخر درود پاک پڑھیں، پھر اس عمل کو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون صدق اللہ الخالق العظیم. اس عمل کو ہر روز کم سے کم 11 دفعہ یا 21 مرتبہ اس وظیفے کو پانی پر دم کر کے، بہت ہی شارٹ ٹائم ہے نا آپ کے پاس، 3 دفعہ تو پڑھ سکتے ہیں نا. 1 دفعہ درود پاک پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں یہ وظیفہ، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.